السلام علیکم اسٹوڈنٹس. تو ہمارا جو امیزون کا کورس تھا اس میں ہم نے بزنس ماڈلس پڑھے تھے. امیزون کے ہول سیل پڑھا تھا, پرائیویٹ لیبل پڑھا تھا, ورچوئل اسسٹنٹ پڑھا تھا. ایفیلیٹ مارکیٹ جو ہے وہ ہمارا رہ گیا تھا, لیکن وہ ہم جو ہے وہ پھر بعد میں ڈسکس کریں گے. وہ اتنا جو ہے ضروری نہیں ہے. جو مین جو بزنس ماڈلز ہے وہ ہمارے پاس یہی چار ہے. اور ایک ہے آن لائن آربیٹراج, جو ڈراپ شپنگ کی طرح ہی ہے, لیکن ڈراپ شپنگ میں ہمیں جو انوینٹری ہے وہ نہیں بنانی ہوتی, لیکن آن لائن آربیٹراج میں تو انوینٹری بنانی ہوتی ہے. تو یہ دو بزنس ماڈلز ہم پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آگے ڈسکس کریں گے. لیکن جو ہم نے ڈسکس کیا ہول سیل, پرائیویٹ لیبل, ڈراپ شپنگ اینڈ ورچوئل اسسٹنٹ. تو ہمارے جو بزنس ماڈلز ہے ہم اس کو آج جو ہے ایک سمری بنا رہے, ایک چھوٹا سا لیکچر بنا رہے اس کا, اور ہم اس میں یہ تین ماڈلز جو ہے وہ چار ماڈل جو ہے یہ ہم آج پھر سے ایکسپلین کریں گے. صحیح ہے. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ورچوئل اسسٹنٹ. ورچوئل اسسٹنٹ ہے کیا؟ ورچوئل اسسٹنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے ہول سیل کریں یا پرائیویٹ لیبل کریں یا ڈراپ شپنگ کریں, لیکن اس میں سے زیادہ تر ورچوئل اسسٹنٹ جو ہے وہ صرف ہول سیل کے لیے ہوتے ہیں, کیونکہ پرائیویٹ لیبل جو ہوتے ہیں وہ بھی بندہ خود کرتا ہے, اور اس طرح ڈراپ شپنگ وہ بھی جو ہے وہ خود کرتا ہے بندہ. تو اس لیے ضرورت جو ہے وہ صرف ہول سیل میں پڑتی ہے. کسی کو جو اکاؤنٹ بناتا ہے تو اس کو صرف یہ ضرورت جو ہے وہ ہول سیل میں پڑتی ہے کہ اس کے لیے جو ہے کوئی کام کرے. تو جب آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں, کسی کا اکاؤنٹ چلاتے ہیں, کسی کے لیے, جس طرح کہ آپ اس طرح میں کہوں لوکل مارکیٹ میں بھی آپ ایک دکان پہ کام کر رہے, آپ دکان پہ کام کر رہے ہیں, وہ دکاندار جو ہے وہ نہیں ہے. ایک اسٹور میں آپ ایک اسٹور میں جو ہے آپ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ اسٹور کسی اور کا ہے. وہ اس وقت وہ اسٹور میں, مطلب کہ وہ اسٹور میں نہیں ہے, اس نے آپ کو رکھا ہوا ہے کہ آپ میرے لیے بس یہ, مطلب کہ آپ یہ اسٹور چلائے اور میں آپ کو منتھلی سیلری دوں گا. تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ ہول سیل میں بھی آپ کو وہ اسٹور دیتا ہے, وہ آپ کو کہتا ہے میری یہ انوینٹری ہے, یہ میرا یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے کہ میرا اکاؤنٹ ہے, یہ میری ایل سی ہے, یہ ہے, وہ ہے. آپ کو جو ہے وہ پروڈکٹ کے پیسے وغیرہ سب کچھ دے دیتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں کہ میرے لیے آپ کام کریں اور آپ میری چیزیں سیل کریں. تو جب آپ کسی اس کی چیزیں سیل کریں گے تو آپ اس کے ورچوئل اسسٹنٹ ہوں گے. اس کے بعد آتا ہے پرائیویٹ لیبل. پرائیویٹ لیبل جو ہے وہ یہی ہے کہ پرائیویٹ لیبل میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ پرائیویٹ لیبل جو ہے وہ ایک برانڈ بنانا, ایسی چیز بیچنا جو کہ امیزون پر پہلے نہ ہو. اس میں آپ نیو لسٹنگ کرتے ہیں امیزون میں, اور وہ چیز جو ہے پہلے امیزون پر نہیں ہوتی, تو آپ فرسٹ ٹائم اس کو سیل کرتے ہیں. جیسے کہ ٹی شرٹ ہے, یا کوئی کپ وغیرہ ہو گیا, یا کوئی مطلب کہ ہیڈ فونز ہو گئے. اسی طرح مطلب کہ مختلف چیزیں ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. پرفیوم ہو گیا, وہ پرفیوم جو ہے وہ سب کچھ آپ کا لوگو جس پہ لگا ہوتا ہے, اس پرفیوم پہ آپ اپنا لوگو لگاتے ہیں, آپ اپنی چیز, اپنا نام برانڈ کا لکھتے ہیں. تو تب آپ کا جو ہے وہ ہوگا کہ یہ آپ پرائیویٹ لیبل کریں. اس میں آپ جو ہے وہ آپ کی چیز کوئی اور بیچ بھی نہیں سکتا, اور جب تک آپ الاؤ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی کوئی چیز, آپ کی چیز جو ہے کوئی اور نہیں بیچ سکتا. لیکن جب آپ الاؤ کر لیں گے تو پھر وہ بیچ سکتے ہیں آگے کوئی اور بھی. تو اس لیے پرائیویٹ لیبل جو ہے وہ ایسا برانڈ جو آپ خود بناتے ہیں, وہ ایسی پروڈکٹ جو آپ خود بناتے ہیں امیزون پر سیل کرتے ہیں. امیزون پر فرسٹ ٹائم آپ ہی سیل کر رہے, اس کی لسٹنگ جو ہے امیزون پر پہلے نہ ہوئی ہو. تو اس طرح اس کو کہتے ہیں پرائیویٹ لیبل. پرائیویٹ لیبل میں ہم نے کوسٹ کا پڑھا تھا. کوسٹ اس میں بس یہی ہے کہ اس میں اس کے نقصانات ہے کہ اس کی کوسٹ جو ہے وہ زیادہ ہے, اور اس کا جو میں کہوں کہ اگر کوسٹ آپ فار ایگزامپل آپ 10 لاکھ روپے اس پہ لگا لیتے, اور پھر خدا نہ خواستہ اگر آپ کا یہ بزنس نہ چلے, آپ کی پروڈکٹ سیل نہ ہو, تو پھر یہ آپ کا جو ہے یہ لاس ہے. تو اسی طرح اس میں یہ خدشہ ہوتا ہے بہت زیادہ. تو پرائیویٹ لیبل میں ہم جو ہے پی پی سی کمپین ایڈورٹائزمنٹ چلاتے ہیں, تو تب اس کی وجہ سے ہمارے تھوڑے سیلز آ جاتے ہیں. اس کی بات ہے ڈراپ شپنگ. ڈراپ شپنگ یہ ہے کہ آپ کسی چیز, کسی کے پروڈکٹ کو آگے سیل کرے, کسی اور کی پروڈکٹ کو سیل کرے. اس طرح فار ایگزامپل ایک چیز ہے, ایک پروڈکٹ ہے, میں نے دیکھی امیزون پر, مجھے پسند آئی. میں ابھی دیکھوں گا یہی چیز مجھے کہیں اور مل رہی ہے یا نہیں. اگر مجھے کہیں اور مل رہی ہے تو پھر میں کہوں گا کہ یس, اور وہ کم پرائس میں مل رہی ہے. فار ایگزامپل اگر امیزون پر ہے اور وہ امیزون پر $10 کی ہے, اور آپ کو کسی اور ویب سائٹ سے مل رہی ہے $5 کی, تو آپ اس کو $5 کا بائی کر لیں گے اور $10 کا سیل کر دیں گے. لیکن کب سیل کریں گے؟ جب آپ کو آڈر آئے گا. جب آپ کو آڈر آ جائے گا تو آپ وہی چیز جو ہے وہ آپ, مطلب کہ اگر والمارٹ پہ آپ نے کسی پر دیکھا ہو, والمارٹ پر اگر آپ نے وہ پروڈکٹ دیکھی ہو, پسند کی ہو, تو پھر آپ والمارٹ سے وہ آڈر کر کے اور آپ
وہ پروڈکٹ سیل کریں گے. اگر آپ کو آڈر آئے تو آپ والمارٹ سے خرید کر اس کو کسٹمر کو دیں گے. تو یہی ہے کہ اس میں ڈراپ شپنگ جو ہے آپ کسی اور کی چیز کو بیچتے ہیں آگے. اور اس کے بعد ہے ہول سیل. ہول سیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہول سیل یہ ہے کہ کسی پروڈکٹ کو ہم بلک اماؤنٹ میں لیتے ہیں, بلک اماؤنٹ میں لے کر اور اس کو آگے سیل کرتے ہیں. کس سے لیتے ہیں؟ کس سے لیتے ہیں؟ مینوفیکچرر سے, مطلب کہ برانڈ وغیرہ سے, ڈسٹریبیوٹر یا سپلائر سے. تو ان سے ہم پروڈکٹ کو لیتے ہیں اور پھر آگے ہم سیل کرتے ہیں. لیکن کیا اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم 2 دانے 3 دانے لیں, ہم بلک اماؤنٹ میں لیتے ہیں. فار ایگزامپل 20 یونٹس 30 یونٹس, اس طرح. اگر وہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہو تو پھر ہم کم لیتے ہیں, مطلب کہ 4-5 اس کا منیمم ایم او کیو ہم نے اگر پڑھا ہو پچھلے لیکچرز میں, تو ایم او کیو کا مطلب ہے منیمم آرڈرس کوانٹٹی. تو منیمم آرڈرس کوانٹٹی جو ہے ہر پروڈکٹ کی ہوتی ہے, کسی کی 10 ہوتی ہے, کسی کی 5 ہوتی ہے. مطلب کہ فار ایگزامپل اگر ایک پروڈکٹ ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ $3 ہے, تو $3 کی منیمم کوانٹٹی جو ہے وہ سیل بھی کریں گے تو 30 یونٹس 50 یونٹس یا 100 یونٹس اس طرح. لیکن اگر ایک پروڈکٹ ہے اس کی جو ہے پرائس جو ہے وہ $150 ہے, اس طرح ہے, تو پھر اس کی منیمم آرڈر کوانٹٹی جو ہے وہ بھی کم ہوگی. فار ایگزامپل اس کی 4 ہوگی, 3 ہوگی, 5 ہوگی, اس طرح ہوگی. اس سے زیادہ مشکل ہے کہ ہو. تو اسی لیے جو امیزون میں ہے ہول سیل میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ایک چیز کو ہم بلک اماؤنٹ میں لیتے ہیں اور پھر اس کو آگے سیل کرتے ہیں. ابھی ہم اس کو, میں فار ایگزامپل آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں, یہ والمارٹ کی میں نے والمارٹ کھولا ہے اور امیزون کا ایک پروڈکٹ تھا, میں نے وہ یہاں پر میں سرچ کر رہا ہوں. اگر یہ مجھے یہاں پر مل جائے تو میں آپ کو ڈراپ شپنگ کے بارے میں سمجھا بھی لوں گا. یہاں پر اس کی پکچرز بھی نہیں آ رہی. اس کا میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ فار ایگزامپل اگر یہی پروڈکٹ میں والمارٹ پر یہ چیک کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرا جو کنیکشن ہے وہ سلو ہے. میں نے یہ سرچ کیا تھا. اسی طرح اگر ہم ایفیلیٹ مارکیٹ جو ہے آئی تھنک پچھلے لیکچرز میں ہم نے تھوڑا سا اس کو ڈسکس بھی کیا تھا, لیکن ہم انشاءاللہ جو یہ بزنس ماڈل ہے ہم وہ پھر ایکسپلین کریں گے نیکسٹ لیکچرز میں ڈیٹیل سے. صحیح ہے. ابھی ہم صرف یہ پڑھتے ہیں کہ ڈراپ شپنگ ہماری 3 جو بیسک چیزیں, مطلب کہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ یہ ہے 3: ڈراپ شپنگ, ہول سیل اور پرائیویٹ لیبل. اگر اس میں کسی کا کوئی بھی کویشچن ہو تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد میں یہ دوبارہ ایکسپلین نہیں کروں گا اس طرح. میں بس ہول سیل جو ہے ہول سیل کا ماڈل جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہوں. اس میں جو آگے پروڈکٹ ہنٹنگ ہے ہم اس کے طرف بڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی میرے پاس کنیکشن سلو ہے تو اس لیے وہ نہیں آ رہا. تو ہم جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہول سیل کا جو ہے کورس جو ہے وہ ڈیٹیل سے شروع کر لیں گے. تھینک یو.